بھائی ہیں ہمارے. فرمایا میں محمد تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب بسم اللہ، دوسری میری اہل بیت، یہ برابر ہیں. میں ایک کدی نہیں آکھیا کہ رکھ مولویاں دے سراں تے قرآن، یہ چک لین گے مرشد، ہاں یہ چک لین گے جی. مولا کی قسم ہے، جب مولا کا فرمان موجود ہے تو کسی مولوی صاحب کو زحمت ہی کیوں دی جائے. محمد فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ہے برابر. شیعہ نے بھی لکھا ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جو اہل بیت کا خیمہ چادر تطہیر کا سرکار مصطفیٰ نے لگایا تھا اور اس میں 5 ہستیاں جمع ہوئی تھی، اور حسین کے نانا نے فرمایا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احباہم انہم منی وانا منہم. فرمایا یہ مجھ سے ہے حیدری، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. اور حضرت جبریل نے پوچھا تھا یا رب من تحت ہذہ الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا بسم اللہ، اللہ نے کہا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم. کاش پڑھنے والا جعفر ہے تو سننے والا کوئی ایک جعفر ہوتا تو اس کو عزت کا پتہ چلتا کہ اللہ کہہ رہے مجھے میری عزت کی قسم. میں نے کہا پروردگار تو نے قرآن میں بھی اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، یہاں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کی چادر ہے وہ میری ہی تو عزت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ہاتھوں کو امام زمان علیہ السلام میرا بادشاہ مانتا ہے. فرمایا وعزتی وجلالی ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، یہ رسالت کا خزانہ ہے، یہ نبوت کی اہل بیت ہے، اور یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. جس طرح ہر بندہ مجلس پڑھ نہیں سکتا مرشد، اسی طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی ہے. آج تو یہ بھی انجج بٹھا کرتا ہے نا بھی جی میں بیار کیا بات ہے سرکار. اللہ کہتے ہیں ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. پروردگار تعارف تو مردوں کے نام سے ہوتا ہے. واہ 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 واہ. پردہ دار مستورات کے نام سے تعارف نہیں کرایا جاتا. یہ تو تیرے عام ہم گنہگار بندے ہم بھی جانتے ہیں تو فطرت کا خالق ہے. اس چادر کے نیچے کائنات کا افضل ترین شخصیت مرد تیرا محبوب موجود ہے. سبحان اللہ. تو کہتا یہ میرا محبوب ہے، محبوب کی بیٹی ہے، محبوب کا بھائی ہے، محبوب کے نواسے ہیں. تو کہتا یہ میرا رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے نواسے ہیں. آج کا تعارف سیدہ بطول کے نام سے کیوں کروا رہا ہے مالک؟ اپنے محبوب رسول کے نام ہے رسول کے نام سے کیوں نہیں کرواتا؟ اللہ کہتا ہے آج کا تعارف کروانا ہی بطول کے نام سے ہے، چونکہ آج اعلان کرنا ہے اہل بیت کا اور تعارف کروانا ہے سیدہ بطول کے نام سے، تاکہ جاہلوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رسول کے نہیں. سبحان اللہ. جیری چھاتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھا چاہو ایک باری حیدری. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور. آپ کو بابا میرا بچہ سلامت رہو، مرشد کا حکم تھا نوکری ہوگی جی. تو اس اہل بیت کے خیمے میں بسم اللہ، اہل بیت کے خیمے میں علی ہیں. وہ جو اہل بیت میں ہیں وہ اس میں علی ہیں. سب سے روایت ہے، وہ مجھ سے نہ گنوا بھی فلانے تو فلانے، میں بس مجھے رسول نے فرمایا کہ اہل بیت میں علی ہے، بات ختم ہو گئی. اہل بیت میں علی ہیں.
شیعہ جب ہوئے تھے تو علی ولی اللہ پڑھ کے ہوئے تھے. ان سانوں کسے شیعہ نہیں آکھیا جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھا. تو جب پڑھ لیا تھا تو پڑھن تو پہلے سوچ لینا سی نا. اب پڑھ کے یوں کیوں ہو رہے ہیں ہم سرکار؟ اب منہ بنا نل کی ہو جانے سرکار. تو اللہ نے شرف دیا ہے آپ کو کہ آپ کو علی جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے. سر اٹھانا اور فیصلہ لینا میں نے آپ سے. اہل بیت میں علی ہیں تو جب اہل بیت میں علی ہے تو سرکار فرما لے اہل بیت اور قرآن برابر ہے. ہم مولوی کچھ بھی علی کو نہ مان، قرآن جتنا تو مان. واہ 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 واہ. سر مارنے سے بہتر ہے بندہ ہاتھ ہی اٹھا لے تھوڑے تھوڑے. کچھ بھی علی کو نہ مان، قرآن جتنا تو ماننا. قرآن ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن میں سورت عمران ہے، علی کا بابا عمران ہے. قرآن میں سورت کوثر ہے، علی کے گھر میں انا اعطیناک الکوثر ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گیا پاس ہوں قبلہ بھی تشریف، میرے بھائی بھی آ گئے اور میں قریب کھڑا ہوں آپ کے. ایک صفت میں سرکار جتنے سادات عظام تشریف فرمائے، میں آپ کی دعا کا طلبگار ہوں. جتنے عزادار بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، میں ان سے بھی دعا حاصل کر لوں گا. ایک صفت ایسی ہے بادشاہ جس میں علی قرآن سے جدا ہیں ڈھیر ساری. میں فی الحال ایک ہی گزارش کر سکتا ہوں. ایک صفت میں علی قرآن سے جدا نظر آتے ہیں. کیسے کہ بندہ صاف لباس پہن کے، غسل کر کے، وضو کر کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، مصلی پہ کھڑا ہو کے، کعبے کی طرف رخ کر کے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 1000 دانے کی تسبیح پکڑ کر ہاتھ میں ساری رات کہتے رہے قرآن 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 قرآن. کیا بات ہے میرے بھائی باپ میں. قرآن قرآن قرآن. اللہ کوئی چیز کھاتے میں نہیں لکھتا، بستر پہ لیٹ کے کہتا رہے علی علی علی. اللہ کہتا ہے لکھو تسبیح پڑھ رہا ہے میری، جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے حیدری. آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو سرکار. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے ہیں. یہ بے وارث نہیں ہے، ایک اہل بیت اس کے وارث ہے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا. قرآن کی تفسیر تو دور کی بات ہے، ترجمے کا حق بھی معصوم کو ہے. معصوم جانتا ہے کہ وہ مشیت کیا چاہ رہی ہے. ہم وہی پڑھتے ہیں جو معصوم نے فرمایا ہے. اپنی جانب سے پڑھیں گے تو معصوم ہمیں جوتیاں مارے گا کہ تم نے اپنی جانب سے منبر پہ کیوں باتیں کی تھی جو میں نے کہا ہی نہیں تھا. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے سرکار. جو معصوم نے فرمایا ہے ہم اسی کے تحت چل رہے ہیں. تو سرکار مصطفیٰ دنیا سے جب گئے تو علی وارث بنے. اور جب امیر المومنین علیہ السلام، ایک بات آ گئی ہے آپ سے دعا لے لوں. سرکار جب ظاہری طور پر تخت خلافت پہ بیٹھے تو سرکار اسی سیڑھی پہ جا بیٹھے جہاں سرکار مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے تھے. میں ہوتا تو بڑی داد دیتا، کیونکہ ممبر کی سیڑھیاں 4 ہوتی ہیں، 5 نہیں ہوتی. 5 سیڑھی والا ممبر خوبصورت بھی نہیں لگتا، ہوتی ہی 4 ہیں. تو جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہ پہلی سیڑھی پر امیر المومنین بھی وہیں آ بیٹھے اور علی نے دعا مانگی الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ. اس اللہ کی حمد ہے کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ پڑھے کوئی اور سنوں. میں پڑھنا اچھا ہے یا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں سرکار. لیکن یہ جو جوان بیٹھے ہیں، میں نے جوانوں کو کبھی چھٹی نہیں دی، بزرگوں کو کبھی تکلیف ہی نہیں دی مجلس میں. بزرگوں کا بیٹھنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوتا ہے، لیکن جوان جوانی سے فائدہ لینا. علی شہنشاہ وہیں تشریف فرما ہو گئے. ایک بندہ مسجد میں اٹھا، اس نے کہا یا علی. فرماتے جی یہاں تو مصطفیٰ شہنشاہ بیٹھتے تھے. فرمایا ہاں. تو مولا آپ وہاں جا بیٹھے؟ فرمایا ہاں. بالول جینکنا جہاں ہاں. اس نے کہا سرکار یہاں تو سرکار کے بعد جو بھی تشریف لائے وہ بیٹھے کوئی نہیں، آپ ڈائریکٹ وہاں جا بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. جلال کے عالم میں حسن کا بابا فرماتا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، تو لکڑی کے منبر کو رو رہا ہے، اس دن مر گیا تھا
جب میں محمد کے کانٹوں پہ سوار ہو کے کھڑا، آپ کو واہ واہ ہے ساری، ان ازاداروں کا واہ واہ ہے، اٹھو ہوئے ہاتھوں کا واہ واہ ہے، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے حیدری۔ سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ چاہو چاہ حیدری۔ سبحان اللہ، جی سرکار۔ اور جب علی شہنشاہ کی بیعت ہو گئی نا تو مولا مغربین کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے، دو بندے آ گئے علی شہنشاہ کے حجرے میں، حضرت عمار یاسر بھی ساتھ کھڑے ہیں، امیر المومنین چراغ جلا ہوا ہے اور کوئی کام کر رہے ہیں، وہ بندے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ لفظ پتہ نہیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمار نے ان سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب خیریت؟ انہیں کہ جی ووٹ دیتا ہے اعتماد دا۔ اچھا بول پو واہ واہ، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، بھی بیعت نہیں کی علی کی، ہم کو چھوٹے بندے ہیں، ہماری بیعت کی وجہ سے پتہ نہیں کن لوگوں نے کی ہے، تو اعتماد کا ووٹ علی کو دیا ہم نے۔ انہیں کہ جی حکم، انہیں کہ ہمیں گورنری چاہیے بصرے کی اعتماد کے ووٹ کے بدلے میں۔ حضرت عمار یاسر نے وہ چراغ بجھایا، دوسرا روشن کیا، انہیں کہ بھی ایک ہی کی تئی، اسے کہ پہلے علی کام کر رہے تھے حکومت کا، ریاست کا، تو جو چراغ میں تیل تھا وہ بھی ریاست کا چل رہا تھا، اب چونکہ علی نے آپ کے ساتھ ذاتی گفتگو کرنی ہے تو علی نے اپنا چراغ روشن کیا ہے، انہیں کہ اے نہیں دیندہ گورنری، جو ایک بوند تیل کی ریاست کی ادھر ادھر نہیں کرتا وہ علی کیسے دے دے گا؟ تو یہ ہاں علی کا فرمان ہے کہ لوگ میرے دشمن جو ہوئے ہیں وہ میرے عدل کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہ علی نے عدل ہی ایسا قائم کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا وارث، پھر حسن مولا قرآن کا وارث، پھر سید خیر ٹھیک ہو جائے گا، پھر سجاد علیہ السلام قرآن کا وارث، پھر جس کا آج دن منا رہے ہو، آج کی رات کل شہادت کا دن ہے سر، تو آپ کے 5ویں شہنشاہ کا، تو پھر یہ باقر العلوم، علوم کے سینے چیرنے والا، علی کے فضائل پہ بول پڑتے ہو، کبھی ان کے فضائل پہ بھی بولا کرو۔ یہ وہ شہنشاہ ہے آپ کا 5واں امام، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا، جابر تیری ملاقات میرے 5ویں جانشین سے ہوگی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، میرے سلام اسے کہنا۔ واہ 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 واہ، اللہ محمد پہ سلام کر رہا ہے، مصطفیٰ باقر کو سلام بھیج رہے ہیں، اور کتنا بڑا مقام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا بھی، کہ جس کے پاس سرکار محبوب خدا کے سلام امانت رہے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آخر باقر مولا تک آ گیا۔ جب حضرت باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سید الساجدین علیہ السلام نے اٹھایا، نام رکھا، حضرت جابر کو بلایا، نانا وہ آ گیا جس کے سلام تیرے سینے میں ہے، اس کی زیارت بھی کر لے اور اسے کے نانے کے سلام بھی دے دے۔ تو حضرت جابر نے جناب باقر کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، بڑا۔ اب دیکھیں نا، بھی جابر چھوٹا بندہ تو نہیں ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے، پہلا ظاہر ہے، حدیث قصہ کا راوی ہے، اتنے بڑے سرداروں کا صحابی ہے، اسے بھی حسنین نانا کہتے تھے، اسے بھی سجاد مولا بھی نانا کہتے تھے، باقر شہنشاہ نے بھی نانا کہا۔ میں قریب آ گیا ہوں، ایک دن حضرت باقر نے جابر کو بلایا، نانا جابر، جی سرکار، میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں، دعا فرمانا، داد بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت مولا باقر علیہ السلام جناب جابر کا ہاتھ پکڑ کر نا مسجد نبوی لے آئے، سرکار مسجد کے دروازے پر رک گئے اور مسجد بھری پڑی ہے نمازیوں کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں، نانا جا ان سے پوچھ کہ کسی نے محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کھڑے سرکار دروازے میں ہیں، جابر نے ایک ایک بندے کا کاندھا ہلایا، شرمایا نہ کرو یار، مولا باقر کو دیکھا ہے، مولا باقر کو دیکھا ہے، مولا شہن باقر کو دیکھا ہے، سرکار باقر کو دیکھا ہے۔
بندے دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو 2 دن پہلے دیکھا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، چند لمحے پہلے دیکھا تھا، کل دیکھا تھا، رات دیکھا تھا، کھڑے سرکار سامنے ہیں۔ جابر واپس آیا، قدم چوم کر کہتے ہیں سرکار یہ عجیب بینا اندھے ہیں، دیکھنے والے اندھے، دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا تھا۔ ہائے ہائے۔ سرکار فرماتے نانا وہ مسجد کے کونے میں ابو منصور مکفوف بیٹھا ہے۔ مکفوف عربی میں اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی یہ آنکھیں چپکی ہوئی ہوں۔ کچھ اندھے ہوتے ہیں اللہ نہ کرے جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن مکفوف کی یہ پلکیں بھی چپکی ہوتی ہیں۔ اس سے جا کے پوچھ کہ تو نے باقر کو دیکھا ہے؟ جابر چلتے 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 غازی قلم پر ہاتھ ہے، ابو منصور مکفوف کے پاس آیا، کاندھا ہلایا، ابو منصور۔ اس نے کہا جی جابر، سرکار مولا محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اٹھا ابو منصور۔ کہتے اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے، سامنے سرکار کھڑے نہیں ہیں۔ یہ ہاتھ جو سرکار باقر کو سلام کر رہے ہیں، جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے ایک باری پورے اونچے کرے یا اے دری۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، بسم اللہ میرے صاحب۔ تو میں سمٹ گیا ہوں، سمجھو کہ پڑھ چکا، کیونکہ معصوم کو دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جو دل کا اندھا ہے اسے کیا پتا کہ ان 14 کی اہمیت حقیقت کیا ہے۔ میرے مولا ایک دفعہ پھر شام گئے تھے سرکار باقر، اپنے بیٹے جناب جعفر صادق کو بھی ساتھ لے گئے تھے ایک سلسلہ تبلیغ کے لیے، اس میں کوئی قید شاید نہیں ہے، سلسلے کے لیے گئے تھے۔ تو واپسی پر ایک راہب دروازہ کھلا ہے، رش ہے لوگوں کا۔ سرکار نے پوچھا کہ لوگوں سے بھئی یہ کس چیز کا رش ہے؟ انہوں نے کہا جی سال کے بعد ہمارا یہ راہب ہے وہ اپنے گرجے سے باہر آتا ہے تو ہم اس سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں، اس لیے یہ رش ہے۔ سرکار بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی آ گیا، واہ واہ نعرہ سی، پتہ نہیں جو بھی ہوا۔ تو اس راہب نے خطبہ دینا شروع کیا اپنی چاہنے والوں کو۔ خطبہ دیتے دیتے نا اس کی زبان لڑکھڑائی۔ کیا بات ہے، تواڈی کیا بات ہے سرکار؟ تو کسی نے پوچھا سرکار اتنے پہلے خطبہ آپ نے دیا آج کیوں کھڑا؟ فرمایا مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا عالم آج مجھے سن رہا ہے۔ آخر خیر تعارف ہوا سرکار باقر کا اور اس کا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، جانشین مصطفیٰ ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے کچھ سوال کرنے ہیں آپ سے۔ سرکار فرماتے کچھ کیوں، جتنا دل کرتا ہے کر، ہم علم الہی کے وارث ہیں۔ اس نے کہا جی جنت میں جو موسم ہوگا اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے کہ اس کا لطف دنیا میں بھی لیا جائے؟ سرکار فرماتے ہیں ہے، داد نہیں ملے گی لیکن لطف آپ لیں گے۔ اس نے کہا وہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت وہ جنت کے موسم کو لطف لیا جائے؟ فرمایا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جو وقت ہے یہ جنت کا موسم ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے تو کمال کر دیا سرکار، آپ نے تو حد کر دیا سرکار، آپ کے کیا کہنے۔ اب یہاں پر جملہ میں سمجھا نہیں سکتا، بس اشارہ کر سکتا ہوں، جو سمجھ جائے گا، باقی پھر بعد میں مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لینا تو خیر ہے جی۔ اس نے کہا جی جنت میں سب کچھ مومن کھائے پیے گا۔ فرماتے ہیں ہاں، وہاں پر انسان کو جو انسانی حاجت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے؟ فرمایا ہے۔ کون سی؟ فرمایا ماں کا پیٹ، کھاتا پیتا سب کچھ ہے، دنیاوی حاجتوں سے پاک ہے۔ آپ بھی ہاتھ تھوڑے تھوڑے تو اٹھا لیں یار، میں آپ کی دعا دے رہا ہوں، آپ میرے بڑے سردار بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بس ختم ہو گئی، سمجھو میری پڑھے ڈھیر سارے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ 10-12 دن سرکار باقر پڑھتا رہے، ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے، مولا باقر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو مدینے میں میرے مولا کا ایک نوکر تھا، محب تھا، چاہنے والا، شیعہ مومن۔ اس کا جو باپ تھا وہ مولا کا دشمن تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو وہ باپ صاحب کو دفنا کے نا اگلے دن
سرکار کی پاکیزہ محفل میں آیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، سرکار میرا سلام. تو وہ گھبرا کے نا اداس ہو کے بیٹھ گیا. سرکار فرماتے ہیں ظاہر ہے تیرا باپ مر گیا ہے تو اس کی اداسی میں تو بیٹھا ہے. یہ علم پر میرا ہاتھ ہے. کہتے شہنشاہ تیرے دشمن کے لیے میں نے اداس ہونا ہے. فرمایا پھر منہ کیوں بنا کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا سرکار منہ اس لیے بنا کے بیٹھا ہوں کہ جو میرے حصے کا مال تھا نا وہ کہیں چھپا گیا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ یہ باقر مولا کا شیعہ ہے لہٰذا یہ بھوکا شوکھا مرے. اس نے مجھے بتایا ہی نہیں اور چھپا گیا. میں اسی اداسی میں بیٹھا ہوں. یہ اس نے کیا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں پھر مال جہاں چھپایا ہے تیرے ابے نے وہ تو تجھے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن کتنا مزہ ہے کہ تیرا باپ تجھے بتائے. ہاتھ وہی بلند ہوتا ہے جو خیرات رکھتا ہے. آپ خیرات لے رہے ہیں، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو بھی لے لیں. آپ نے اٹھانا ہی نہیں ہے، ٹیک لئی ہوئی ہے. چال ہمیں اس نے کہا بادشاہ وہ مر گیا ہے، میں دفنا آیا ہوں کل کا. وہ خواب میں آئے گا؟ فرمایا نا سامنے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. جو حیران ہو جاؤ تو یہ کرتے ہی حیران ہے. اس نے کہا سرکار وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں. کہاں دفنایا تھا اپنے باپ کو؟ یہ جنت البقیع. فرمایا جہاں دفنایا تھا وہیں چلا جا. اس زمین کو حکم دے تو خود جا کے کہ مولا محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ مجھے وادی برہوت میں لے چل، میں نے اپنے باپ سے ملنا ہے. وہاں تو جائے گا تو تجھے ایک فرشتہ ملے گا جس کا نام ہے درجان. اس کو سلام دینا، وہ تیرا باپ تجھے ملا لے گا. پھر باپ سے پوچھ کے مال واپس آ جانا. تھوڑی تک ہی نہیں پئی کیونکہ بڑے شیعہ جو ہے تو جی وہ وہیں پر گیا جہاں باپ کو دفنایا تھا. زمین کو پیغام دیا، زمین نے سکڑی. وہ کہتا میں گیا تو کبھی ہیکل بڑا طاقتور بڑا باجبروت فرشتہ کھڑا ہے. میں تو ڈر گیا. اس نے کہا بھائی تو نہ ڈر، ادھر آ، تیرا یہ نام ہے؟ اس نے کہا جی جی میرا یہی نام ہے. اپنے باپ کو ملنے آیا ہے؟ تیرے باپ کا یہ نام ہے؟ جی جی. تو اس نے کہا جی میں تو ابھی آیا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جس نے تجھے بھیجا اس نے مجھے بھی بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا میرے باپ کو، میں پوچھوں اور جاؤں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بدصورت انسان، بدبودار، پتہ نہیں کیسا چہرہ، جہنم کے کتے جس کی بوٹیاں چبا رہے تھے، اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آگ سے بھاگ رہا ہے. اس کو فرشتے پتہ نہیں کون ہیں جو کوڑے مار رہے ہیں. تو وہ بندہ میرے سامنے آ کو یوں ہاں ہو رہا ہے. تو درجان سے میں نے کہا یہ میرا باپ نہیں. اس نے کہا یہی ہے، ہاں یہی سرکار ہیں. دنیا میں اور تھا، اب یہاں اس کی حالت اور ہے. تو اس کے باپ نے کہا بھائی میں تیرا ابا ہوں. جو تیرے حصے کا مال میں نے چھپایا تھا وہ فلاں درخت کے نیچے جو ہمارے گھر میں انار کا درخت ہے اس کے نیچے کھڑا کھود کے میں رکھا تھا. گھڑے کھودے گا اس میں ایک تمہیں مٹی کا برتن نظر آئے گا، اس میں تیرے حصے کا سونا چاندی دینار درہم پڑے ہیں، جا کے نکال لے. وہ کہتے ہیں میں تو بھاگا کہ اس کو دیکھوں ہی کیا، حالت نہیں دیکھی جا رہی. تو میرے ابا نے مجھے پیچھے آواز دی بات سننا. اس نے کہا جی. کہتے جب تم مال نکال لینا، اب یہیں پہ نہیں بولے گا تو میں باقر مولا کو شکایت لگاؤں گا. اس مال میں سے 5واں حصہ نکال کے میری طرف سے اپنے مولا باقر کو دینا. اگر بطول کا بیٹا قبول فرما لے تو. وہ کہتا میں نے آیا گھڑا کھودا یہ وہ مال نکالا. صبح پھر میں نے 5واں حصہ مال کا نکال کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا. میں نے مولا فرماتے یہ کیا ہے؟ سرکار وہ مال مل گیا ہے تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ مجھے میرے ابا نے کہا تھا کہ اگر بطول کا بیٹا کرم کرے تو میری طرف سے یہ 5واں حصہ قبول فرمائے. سرکار نے رحم فرمایا، زیر لب مسکرائے، مال کو فرماتے رکھ لے. مال سرکار نے قبول کیا. فرماتے آج پھر باپ کو ملے گا؟ کہتا نہیں مولا بس میں دیکھا جاؤں، بڑی بدصورت حالت ہے، گندی حالت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. فرمایا آج ادھر نہیں جانا. واہ واہ واہ. آج وادی سلام جانا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں جعفر صادق کا پاک بابا آپ کو ہمت دے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے مولا باقر کو سلام کرو. حیدری
وہ پھر وہیں پر آیا، پھر زمین کو کہا، پھر زمین سمٹی، پھر وہاں پر پہنچا، کہتا ہے کیا باغ تو حسن تو جمال، کمال تو خوشبو ہیں تو فرشتے تو حوریں، تو کیا بات ہے۔ اتنا خوبصورت فرشتہ کھڑا ہے، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا اپنے باپ کو ملنے، میں نے کہا جی، کہتے میں نے یہ دیکھا ایک خوبصورت جوان، چہرے پہ نور، بسم اللہ جی، سفید لباس، پالکیوں میں بیٹھا ہے، حوریں پنکھے جھلا رہی ہیں، فرشتے پالکی چلا رہے ہیں۔ یہ جملہ کتاب میں نہیں کہ کوئی کالما کہ کتھے لکھے ہے، یہ کتھے سانو لے دے گیا ہے، یہ جملہ میری خطابت کا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس نے یوں ہی کہا ہوگا۔ ابھی دور تھا اس کا باپ، بیٹے کو دیکھ کر کہتا ہے یا علی مدد۔ اس نے کہا بابا کل یہ حالت تھی، آج یہ، فرمایا تیرا امام کریم ہی اتنا ہے کہ میں نے اتنی ساری سرکار کی بارگاہ میں خدمت میں اپنی نیت پیش کی ہے، اور سرکار نے مجھ پہ رحم کیا ہے، مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آیا ہے، مجھے وہاں سے نکال کے نور میں لے آیا ہے۔ تو یہ وہ آل محمد اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جو پلک جھپکنے سے پہلے تقدیریں بدل دیتی ہیں، جن کا اس جہان بھی رابطہ ہے، اس جہان بھی رابطہ ہے۔ لیکن رونے کی بات یہی ہے کہ جو کائنات پہ رحم کرتے ہیں، اللہ جانے ان پہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ آپ کے سجاد مولا فرماتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے اللہ نے ہم سے مودت کرنے کا حکم دیا تھا، اور لوگوں نے یہ حال ہمارا کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور حکم ہوتا، اللہ جانے ہمیں کیسے ظلم کرتے۔ جنہ دی ہے نکل گئی ہے، میں تو ہے تو اپنے پتر قربان کر دے۔ رونے کے دن شروع ہو گئے ہیں تیرے، ہاں رونے کے دن شروع ہو گئے ہیں شیعان حیدر قرار کے۔ آج کل سرکار باقر کی شہادت ہے، پرسوں حضرت حسین نے پھر احرام توڑے ہیں، زینب نے پہلے مدینہ چھوڑا ہے، پرسوں مکہ چھوڑے گی۔ ہے تھوڑی کیا آپ نے، اونچی ہے کیا کرو تاکہ بی بی آپ کی ہے سن لے یار، ہماری مجلس کے لیے نہ کیا کر، اپنی ہے کے لیے ضرور کیا کر۔ 8 ذی الحج کو شبیر علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے، دنیا کے گنہگار لوگوں نے حج پڑھا ہے، کعبے کا وارث کعبے کو سلام کر کے بہنوں کو ساتھ لے کے چل پڑا۔ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے، 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت ہے، اور حضرت علامہ معذر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مقام ہو، کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے جن کی قبریں بھیجان ہم سے مہنگی ہیں۔ انہوں نے فرمایا مسلم کربلا کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو 1000 صفحے کی کتاب ہو تو پہلا صفحہ دیباچہ ہوتا ہے، کہ جو 1000 صفحے میں ہے وہ 1 صفحے میں ہے، یعنی جو کربلا میں ہونا تھا وہ پہلے مسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، میں نے حضرت مسلم کی شہادت نہیں پڑھنی، ایک سطر پڑھنی ہے صرف، باب الحوائج کا ذکر ہے، تھوڑی جو ہے کر دو، تھوڑے سے سر پہ ہاتھ مار لو یا سینے پہ مار لینا، حوصلہ کرنا۔ بھائی اصغر علی مولا آپ کو سلامت رکھے، بھائی رستم کے درجات مولا بلند کرے، میں نے حاضر ہونا ہے۔ حضرت مسلم کی 9 ذی الحج کو شہادت ہے۔ حسین کو پتہ چلا کہ میرا مسلم مارا گیا، حسین اپنے خیام سے دور جا کے، کوئی ایک بندہ ہے کرے، بڑا جی بھر کے مسلم کو روئے حضرت حسین۔ ہائے 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 ہائے، جب تھوڑا آفاقہ ہوا اپنی ابا سے آنکھیں صاف کی اور سیدھا آئے شام والی بی بی کے محم خیمے میں۔ جناب زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا۔ بابا اسناد شاہ جی سادات عظام پر واجب ہے کہ ایک دفعہ ہے کریں۔ علی کی بیٹی اٹھ کر حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہتی ہیں حسین تجھے پتہ ہے نا میں تیرے چہرے کی عاشق ہوں۔ حسین تیری روئی ہوئی آنکھیں زینب سے چھپ نہیں سکتی۔ ہوا کیا ہے، کیوں چھپ چھپ کے رو رہا ہے؟ بسم اللہ۔ بہن کے سر پر بوسہ دے کر شبیر فرماتے ہیں زینب تیری آمدن خیر کی ہو، مسلم مارا گیا ہے۔ پھر زینب اور حسین جی بھر کے روئے، جنہ دی اونچی ہے نکل گئی ہے انہاں دے ہے تو میں اپنے پتر قربان کر دے وہاں، چونکہ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے۔ جڑا شرما کے ہے پیا کر دینے بی بی آپ کو بھی اونچی ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اچھا خیمے میں 2 ہستیاں اور بھی ہیں، ایک جناب فضا اور ایک شام والی پاک معصومہ، حسین علیہ السلام کے سینے کا پاک تعویذ، جناب معصوم سکینہ سلام اللہ علیہ، دونوں ہستیاں اور یہ بھی ہیں۔ بہن اور بھائی جب کچھ آفاقہ ہوا رونے سے، بس 1 منٹ لگے گا، جملہ نہیں چھری ہے۔ حضرت حسین نے کہا اما فضا
جی حسین یہ میری رقیہ بہن کے خیمے تک چلی جاؤ، جو مسلم کی بڑی بیٹی ہے نا عاتقہ، واہ 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 واہ، ذرا عاتقہ کو اٹھا کے لے آؤ، کیا بات ہے۔ میرا دل پہ کر دے ایک جملہ میں اردو چ نہ پڑھا، اپنی زبان چ پڑھا تاکہ ہر بندے دی ہے نکلے، بی بی درد پیدا کر دے گی۔ جناب فضا اور حسین علیہ السلام نے کہا ماں اجے دسنا نہیں کسے نو کہ مسلم ماریا گیا ہے، صرف عاتقہ نو لے ہو۔ جناب عاتقہ نو اٹھا کے نا حضرت فضا حضرت حسین دے کول لے، آغوش پاک وچ بٹھایا جناب عاتقہ نو، لیکن یہ ذہن چ رہے، یہ منظر ویندے نے پے جناب سکینہ۔ حسین نے جناب عاتقہ نو محبت پیار کرنا شروع کیتا، جڑا ہے جوان ہون نکل گئی ہے تہاڈی، آخر آل محمد دے گھر دی بچی ہے، ماموں دا پیار سمجھ کے ماموں نو ویکھ کے آندی ہے ماموں تہاڈا پیار دسدا ہے میں یتیم تے نہیں ہو گئی۔ واہ 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 واہ، او چی ہے کرن والے آزادار، او تہاڈی ہے دے تے جناب امام زمانہ مہر پہ لاندے نے، جڑا ہاتھ سر تے ٹر گئے نا ہتھاں تے کتنی راضی ہو گئی سیدہ زینب عالیہ۔ حسین بیٹی نو سینے نال لا کے سر تے بوسہ دے کے آندے عاتقہ میرا پتر تیری آمدن خیر دی ہوئے، تیرا بابا ماریا گیا ہے۔ حضرت مسلم دی بیٹی ماموں نے گلچ باواں پا کے وین کیتے، تھوڑی دیر تو بعد ہن جڑا ہے نہ کرے اور 2 رکعت نماز حضرت معصومہ پڑھے، ضرور جوان نو پیانا، اور بی بی نو آکھے بی بی ایک تے میری دعا قبول کرو تو دوسرا میں نو معافی دو، میری ہے ہی نہیں نکلی۔ حضرت حسین فرمایا زینب بہن جی حسین او جدوں مدینے چٹرے آسے میں توانو 6 جوڑیاں یمنی دراں دیاں دیتیاں سن۔ واہ 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 واہ، ہاں حسین میرے تبرکات والے صندوق وچ محفوظ ہیں۔ حسین فرماندے نے آج اس جوڑی وچ ایک جوڑی دی ضرورت پہ گئی ہے، جناب زینب عالیہ نے جو طاہرکم تطہیر والے ہتھاں دے نال دراں دی جوڑی حضرت حسین علیہ السلام دے ہتھاں تے رکھی ہے، اللہ کرے یا میں نو بی بی موت دے یا انہاں نو بھی ہے دی خیرات دے۔ حضرت حسین نے وہ یمنی در جناب عاتقہ دے کنے وچ پوانے شروع کیتے، انہیں منظر جناب سکینہ ویکھ رہے ہیں۔ جناب عاتقہ آندی ہے ماموں میرا بابا ماریا گیا ہے، تسی میں نو یمنی تے قیمتی در پہ پوان دے ہو۔ حسین بوسہ دے کے آدھن پتر سی مدینے آلیاں دا نہیں عرب آلیاں دا رواج ہے، جس بچی دا بابا ماریا جائے اسی انہوں دراں دا تحفہ دینے ہیں، جڑے پہنچ گئے ہو تو آدھی ہے نکل گئی ہے۔ اللہ کرے ہاتھ سر پہ پڑ جائے، جدن آئیے نا کربلا چ شام غریبہ اور شمر نے سکینہ دے درہ چ ہاتھ پائے، معصومہ دیئے بابا تو دا در پوائے جا دینے، او بابا میرے در مک گئے، میرے کان زخم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔